ویلکم بیک. جی بہت زبردست اور انٹینس باتیں چل رہی ہیں. میں علی but this is the emphasis that we need to make, کیونکہ یہ چیپٹر اب ہم یہاں کلوز کریں گے. اس کے بعد ہم اقبال کے رموز بے خودی کے دوسرے چیپٹرز کی طرف جائیں گے. لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جب جس طرح نماز پر، روزے پہ، شریعت پہ بہت زیادہ ایمفسائز کیا جاتا ہے ہمارے یہاں، جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی خودی، اپنی سیلف ریسپیکٹ، اپنی عزت، اپنی ڈگنیٹی اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو، جب اقبال یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر موجود بتوں کو توڑو اور لا الہ الا اللہ کی پرفیکشن بنو، تاکہ کوئی طاغوت، کوئی کفر، کوئی اکنامک ماڈل، کوئی سود کا نظام، کوئی کافر حکومت، کوئی امریکن، یورپین، نیٹو کی ملٹری طاقت، کوئی دہشت گرد تمہیں سچ بولنے سے باز نہ رکھ سکے، کسی سے تم خوف نہ کھاؤ. مگر ان سب کو تم صرف اس وقت اچیو کر سکو گے جب تمہارا ذاتی روحانی تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ قائم ہوگا. صحیح. گو کنیکٹ یور سیلف ٹو یور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اسی طرح فیض لیا جا سکتا ہے. اقبال نے ایک خط لکھا اپنے ایک دوست کو، اس میں لکھتے ہیں، اور یہ بڑی اقبال کا یہ خط ایک کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، فیروز کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا نام ہے زیارت النبی بحالت بیداری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں. کیونکہ خواب میں زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے آگے ایک اسپرچول ڈائمنشن ہے کہ بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیض کیسے ملتا ہے. تو اقبال اس کتاب میں، فیروز کی لکھی ہوئی کتاب ہے زیارت النبی بحالت بیداری، عبد المجید ایڈوکیٹ صاحب کی لکھی ہوئی، اس میں اقبال ایک خط لکھتے ہیں اپنے ایک دوست کو اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں زیارت مبارک ہو آپ کو. میرا عقیدہ ہے کہ لوگ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح فیض لے سکتے ہیں جیسے صحابہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ اس قسم کے خیالات کا اظہار بھی بعض دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، لہٰذا میں چپ رہتا ہوں. لوگ حقیقت کا اس لیے علی انکار کر دیتے ہیں کہ خود وہ ایکسپیرینس نہیں کرتے اس کو. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اقبال کو بھی وہی اقبال کو وہ ایکسپیرینسز خود تھے. آپ وہ ڈر کے مارے بولتے اس لیے نہیں تھے کہ لوگ اقبال کی انکار نہ کرتے ہیں، لیکن اقبال کی روحانی ڈائمنشن کے راز ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے زندہ رود میں لکھے ہوئے ہیں. زندہ رود اٹھا کے دیکھیے، اس کے اندر اقبال کی روحانی ڈائمنشنز کی اتنی باتیں ہیں کہ انسان حیران ہو کے سوچتا ہے کہ اقبال اللہ کے ولی تھے، فقیر تھے، درویش تھے، قلندر تھے کیا؟ یقیناً سب کچھ تھے. اور یہی ساری فورسز ایک مرد قلندر میں، مرد درویش، مرد مومن میں پیدا ہوتی ہیں کہ جب اس کی نسبت حضور سے قائم ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈائنامکس ہوتے ہیں اس کے کہ اللہ اس سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اور ان لوگوں کی everything else falls into place. Everything falls into place. یہ آپ کو بات بتا دیں، جو گستاخ رسول ہوگا اس کی کچھ نشانیاں آپ کو ہم بتا دیتے ہیں. پہلی بات، اس کا چہرہ مکروہ ہوگا. دوسری بات، اس کا دل سخت ہوگا. تیسری بات، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. چوتھی بات، اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. پانچویں بات، اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوگی. جو بات منہ سے نکالے گا کوئی سنے گا ہی نہیں. یہ سب کچھ اس کے چہرے پہ ہوگا. چہرے پہ یا نماز کے بڑے بڑے نشان لگے ہوئے ہوں گے لیکن چہرہ مکروہ ہوگا. یہ ایک لعنت ہوتی ہے اس شخص پہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ مکروہ کر دیا جاتا ہے. اقبال نے بڑا خوبصورت ایک شعر کہا تھا کہ تمہاری پیشانیوں پہ تو سجدوں کے نشان ہیں، کبھی کوئی سجدہ تم نے ایسا بھی کیا ہے کہ زمین پہ نشان رہ جائے؟ یعنی زمین پکار اٹھے کہ واقعی آج ایک مرد مومن نے سجدہ کیا تھا. وہ اذان جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ اذان جس سے پوری کائنات ہلتی ہے، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. ایک بندہ مومن کی اذان ہلاتی ہے پوری کائنات کو. اگر اذان نہیں ہلا رہی ہے کائنات کو، اگر تمہاری بات میں تاثیر نہیں ہے، تمہارے چہرے پہ نور نہیں ہے، تمہارا دل نرم نہیں ہے، تمہاری آنکھوں سے حضور کا نام مبارک سن کے آنسو نہیں نکلتے، تو توبہ کرو، تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. توبہ کرو، تم کوئی حرام کام کر رہے ہو. توبہ کرو، تمہارا وجود حرام میں پلا ہوا ہے. کیونکہ جو سزا لگتی ہے کسی انسان کو، سب سے بڑی سزا اگر کسی مومن کو لگ سکتی ہے وہ یہ کہ حضور کے نام سن کر، حضور سے محبت کر کے، حضور سے تعلق کر کے، حضور کے روزے پر جا کر، حضور کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں. اگر کسی کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے پھر اس کو دوبارہ توبہ کرنی چاہیے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی چاہیے. اقبال کا حال یہ تھا، اقبال کا حال ہم آپ کو سناتے ہیں علی، کہ حضور کا اسم مبارک حضور کے آگے، اقبال کے آگے لے لیا جائے تو دھاڑے مار مار کے ایسے روتے تھے کہ بے قابو ہو جاتے تھے. ایک آدمی حج کر کے آیا بڑی محفل میں، اقبال اس سے کہتے ہیں کہ تم مدینے سے ہو کر آئے ہو، اپنے پیر میری آنکھوں پہ پھیر دو تاکہ میں وہ کم از کم وہ مٹی میری آنکھوں پہ لگ جائے. اور وہ آدمی گھبرا گیا، محفل رونے لگی، اقبال رونے لگے. عشق رسول جنونی ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے. یہاں فتوے نہیں لگائے جا رہے ہوتے، یہ پیار کے معاملے ہوتے ہیں. جو عشق رسول جس کو نصیب ہو گیا، کائنات کو تبدیل وہی کرے گا. اینڈ دس از دا وزڈم آف اللہ، دس از دی ریالٹی آف religion, this is the reality of a faith, and this is the message of Iqbal. Without your spiritual connection with Rasul Allah, تم تبدیلی کائنات میں نہیں لا سکو گے. اگر امیجن کریں پوری پاکستانی قوم جو عاشق رسول ہے، اس کا تعلق حضور سے سچ مچ کنیکٹ ہو جائے اور
پھر کیا اعمال میں برکات بھی. ہو, کیا اعمال میں بھی کیا فورسز ہوں گی جو آپریٹ کریں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. That was very powerful. Of course, عشق رسول کے بغیر اس دنیا میں یا آخری دنیا میں بھی ہمارے کوئی مقام نہیں. اور آج یہ رسالت کا چیپٹر ختم ہوتا ہے اور نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ آ کے اس کے نیکسٹ چیپٹر پہ چلیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ فار جوائننگ the revolution and staying on with us. With this revolution will be televised. خدا حافظ.